اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سیدنا نوح علیہ السلام جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے، اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے فرمایا اوصیک بقول لا الہ الا اللہ، اے بیٹے میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں اس دنیا سے جاتے ہوئے کہ تم یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ اس کو نہ چھوڑنا۔ اگر تم نے اس کو سمجھ لیا، تیرے عقائد اس کے مطابق اگر ہو گئے، یہ کلمہ اتنا وزنی ہو جائے گا، تیرے نامہ اعمال کے اندر اس کی قدر و منزلت اس قدر ہوگی فَإِنَّهَا لَوْ وُزِعَتْ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ، فرمایا کہ اگر اس کو قیامت والے دن ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، فَوُزِعَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي كِفَّةٍ، اور دوسرے پلڑے میں زمین و آسمان رکھ دیا جائے، ایک پلڑے میں صرف یہ ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اور دوسرے پلڑے میں یہ زمین و آسمان کے اندر کیا کچھ ہے سب کچھ رکھ دیے جائے۔ فرمایا لرجحت بہن، یہ جو کلمے والا پلڑا ہے نا یہ بھاری ہو جائے گا۔ یہ اوپر والا سپیکر بند کر، اتنا اس کا وزن ہے۔ اگر تیری زندگی اس کلمے کے مطابق اگر گزر گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وصیت کی تھی، جب انہوں نے سوال کیا تھا اللہ کے رسول قیامت والے دن آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا، تو آپ نے یہی فرمایا تھا کہ جس نے دل کی گہرائیوں سے اس کلمے کو پڑھا ہوگا نا لا الہ الا اللہ، فرمایا وہ قیامت والے دن میری سفارش کا سب سے زیادہ حقدار ہوگا۔ اس لیے جو اہل زبان تھے نا مشرکین مکہ، صرف پڑھنے کی بات نہیں تھی کہ پڑھ کے ہم جو مرضی کرتے پھریں، تو پھر ان کو بھی کوئی تکلیف نہیں تھی، وہ بھی پڑھ لیتے، زبان سے ادا وہ بھی کر سکتے تھے، لیکن اس کلمے کے کچھ تقاضے ہیں، جس نے یہ پڑھے ہیں اس کو پھر وہ تقاضے پورے کرنے پڑیں گے۔ اس لیے یہ صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے لا الہ الا اللہ، اس کا فہم حاصل کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے حکم دیے ہیں فَاعْلَمْ، جان لو، اس کا علم حاصل کرو، اس کو سمجھو۔ اللہ کیا سمجھنا ہے؟ انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ ہم نے آج قرآن مجید کی روشنی میں اسی لفظ الہ کی پہچان کرنی کہ الہ ہوتا کون ہے، الہ کی کون سی صفات ہوتی ہیں کہ جو
کسی دوسرے شخص کے اندر نہیں ہو سکتی، دنیا کی اور کسی ہستی کے اندر نہیں ہو سکتی، کہ اللہ رب العزت نے اپنے لیے ہر پیغمبر کو جب کلمہ دیا گیا اس کے اندر یہی چیز شامل تھی. ہر پیغمبر کا کلمہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ. آگے جب رسالت کی باری آئی ہے تو پھر کلمہ بدلا ہے. اللہ کے بارے میں کلمے کے اندر جو پوچھا گیا ہے وہ ہر پیغمبر کا یہی تھا، لا الہ الا اللہ. اسی کا فہم لوگوں کو دینے کے لیے ہر پیغمبر کو بھیجا گیا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر، شیطان کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کے سامنے کھڑا کرنا، لوگوں کے سر دنیا کی ہستیوں کے سامنے گرنے سے پہلے ان کو یہ سمجھانا کہ یہ سر اللہ نے بنایا ہے، یہ جبیں اللہ نے بنائی ہے، اور اس کو جھکانے کا حقدار بھی صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. اس لیے ہر پیغمبر کو بھیجا گیا. تمہارے اس 5-6 فٹ کے جسم کے اختیارات کا مالک وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اس نے کیسے چلنا ہے، اس کو آپ نے کیسے چلانا ہے، اس نے کس سے ڈرنا ہے، اس کو جب ضرورت پڑے تو اس نے کس کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، یہ سمجھانے کے لیے ہر پیغمبر آیا ہے. اور یہی لا الہ الا اللہ، یہی ہر دین کا خلاصہ ہے کہ عبادت اللہ رب العزت کی، اور اس دور کا جو پیغمبر تھا طریقہ اس پیغمبر کا. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا کے اندر آ گئے، اب قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے پورے دین کا خلاصہ یہ ہے، عبادت اللہ رب العزت کی اور طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو الہ کون ہوتا ہے؟ اللہ نے یہ صفت ہر کلمے کے اندر کیوں رکھی ہے؟ قرآن مجید کے اندر لفظ الہ کے 122 معنی بیان کیے گئے. 122 معنی جو صرف قرآن کے اندر بیان کیے گئے. جو احادیث کے اندر ہیں وہ الگ ہیں. صرف قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے 122 معنی خود اپنی کلام کے اندر بیان کی ہیں، جو اس لفظ کی تفسیر کر رہے ہیں، جو یہ لفظ امت کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ تو پھر سمجھو کہ تمہیں کس کس چیز کی پابندی کرنی ہے، کون کون سے عمل تم نے کرنے ہیں، کون کون سی چیزوں سے تم نے رکنا ہے. تو سب سے پہلی الہ کا جو معنی بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر شریعت سازی کا اختیار، شریعت بنانے کا اختیار صرف الہ کے پاس ہے. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ. ہر طرف اسی کا حکم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو. وَكُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، ہر چیز اپنا چہرہ جو ہے، اپنا سر جو ہے وہ اسی رب کے سامنے جھکاتی. لَهُ الْحُكْمُ، اسی کا حکم ہے. زمین کے اندر صرف اسی کا حکم چلتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلتا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ سوال کیا گیا، ایک شخص نے سوال کیا کہ انسان اپنے اوپر کتنا اختیار رکھتا ہے، انسان کے پاس کتنا کوئی اختیار ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ. تو اس شخص نے اپنی ایک ٹانگ اٹھا دی. فرمانے لگے کہ دوسری بھی اٹھاؤ. تو انہوں نے کہا میں دوسری تو نہیں اٹھا سکتا. فرمایا صرف اتنا ہی اختیار انسان کے پاس ہے، صرف اتنا اختیار انسان کے پاس ہے. تو شریعت سازی کا اختیار اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھا، کسی پیغمبر کو بھی نہیں دیا ہے، کسی پیغمبر کو نہیں دیا.
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں میں نے خطبے کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ یہ بیان کیا تھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ شریعت سازی کریں، دین کے اندر کوئی نئی چیز داخل کریں۔ جو آسمانوں سے وحی نازل ہوئی ہے اسی کو امت تک پہنچانا ہے۔ شریعت سازی کا اختیار صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور وہ الہ ہے، یہ الہ کی ایک تعریف ہے، یہ الہ کی ایک تفسیر ہے۔ الہ کی ایک تفسیر یہ ہے کہ خالق اور روزی تقسیم کرنے والی صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی کسی چیز کا خالق نہیں ہے، کسی چیز کو شروع سے پیدا کرنے والا نہیں، وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے انسانوں اللہ کی نعمت کو ذکر کرو جو اس نے تمہارے اوپر کی ہے۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، فرمائے اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں زمین و آسمان سے رزق تقسیم کر سکے؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تمہیں رزق تقسیم کر سکے۔ یہ خزانے اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ دنیا کے اندر نہ کوئی کسی کے رزق کو تنگ کر سکتا ہے نہ فراخ کر سکتا ہے۔ یہ خزانہ صرف اس الہ کے پاس ہے جس نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کو پھر اس عقیدے کا اظہار کرنا چاہیے اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے اعمال کے ذریعے سے، کہ میرے رزق کا مالک صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ دنیا کا کوئی بزرگ، دنیا کی کوئی ہستی، تمہاری دکان بھی نہیں مالک رزق کی۔ میں اکثر یہ بات کہاں کرتا ہوں، اگر تمہاری محنت کے اندر رزق ہوتا نا، انسان کی محنت کے اندر اگر رزق ہوتا تو مزدور دنیا کا سب سے امیر ترین بندہ ہوتا، لیکن مزدور کے پاس سب سے کم پیسہ ہوتا ہے۔ وہ سارا دن تجوریاں اٹھاتا ہے، وہ سارا دن دھوپ کے اندر محنت کرتا ہے، لیکن اس کو کیا ملتا ہے؟ دوسری طرف ہم نے ایسے لوگوں کو کروڑ پتی دیکھا ہے، لاکھوں پتی دیکھا ہے، جن کو اپنا نام بھی نہیں لکھنا آتا، اپنا نام بھی نہیں لکھنا آتا۔ ایسے لوگوں کو ہم نے کروڑ پتی دیکھے۔ یہ خزانے اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ جس نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، پھر اس کی دکان بھی اس کو اللہ کی عبادت سے روک سکتی نہیں۔ جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے، اللہ رب العزت کی عبادت نہیں ہے، اس نے کیا سمجھا لا الہ الا اللہ کو؟ جو یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ اگر میں نماز کے لیے چلا گیا، اگر میں اللہ کی عبادت کے لیے چلا گیا تو یہ گاہک کہیں اور چلے جائیں گے، آگے چلے جائیں گے، اس نے نہیں سمجھا لا الہ الا اللہ کو۔ جس کی کپڑے کی دکان ہے اور وہ اپنے ساتھ والے دکان کے اوپر کسی کو کپڑے کی دکان نہیں ڈالنے دیتا کہ میرے رزق کے اندر کمی آ جائے گی، اس نے نہیں سمجھا لا الہ الا اللہ کو، بڑی معذرت کے ساتھ۔ آپ چونکہ دکاندار ہیں، دکانداروں کے اندر ہم نے یہ چیز دیکھی ہے، حسد، بغض، کہ جو چیز میرے پاس ہے وہ فلاں نے کیوں رکھی ہوئی ہے، اس نے کیوں رکھ لی ہے، جو اس کے نصیب میں ہے وہ اس کو ملے گا، جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھے ملے گا۔ اس نے لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھا۔ جو ساتھ والے دکاندار سے حسد کرتا ہے، جو ساتھ والے دکاندار کے بارے میں بغض رکھتا ہے، کس کی دکان کے اوپر گاہک کیوں زیادہ ہے، میرے پاس گاہک کیوں کم ہے، اس نے لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھا۔ رازق تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، اللہ کی ذات کے اوپر اس طرح توکل کرو جس طرح پرندے توکل کرتے ہیں۔ پرندے توکل کرتے ہیں کس طرح؟ ان کے پاس گودام نہیں ہوتے گندم کے لیے،
ان کے پاس بینک کے کوئی اکاؤنٹ نہیں ہوتے کہ وہ سال ہاں سال کی جو ہے نا پہلے ہی بندوبست کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرمایا صبح جب جاتے ہیں نا وہ خالی پیٹ ہوتے ہیں، لیکن شام کو جب آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. رازق اللہ رب العزت کی ذات ہے، میرے کانوں کی مالک، میری آنکھوں کی مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے، یہ الہ ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اس کی تفسیر بیان کی. قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم. فرمایا کیا خیال ہے تمہارا، اللہ اگر تمہارے کانوں کو لے جائے، تمہارے دیکھنے کی قوت کو ختم کر دے، وختم علی قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں کے اوپر مہر لگا دے. من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے جو تمہیں یہ واپس لوٹا سکے؟ ہے کوئی الہ؟ دنیا کے اندر پتہ نہیں کتنے ہسپتال ہیں، مہنگے سے مہنگے ترین، آنکھوں کے لیے، کانوں کے لیے، تمہاری اس مشینری کو فٹ رکھنے کے لیے. لیکن آنکھ اگر ایک بار اللہ نے لے لی ہے نا، ساری زندگی بھی لگا لو، ساری زندگی کی کمائی بھی لگا دو، واپس نہیں آ سکتی. خلیفہ ہارون الرشید کے پاس ایک رات ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے ولی تھے، ایک عالم تھے. رات کو خلیفہ کو پیاس لگی. انسان کا کیا ہے، رات کو خلیفہ کو پیاس لگی تو اس نے غلام کو بلایا پانی کے لیے. اس نے پانی پیش کیا. وہ جو عالم تھے نا خلیفہ کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، انہوں نے پانی کو اس گلاس کو پکڑ لیا. خادم کو کہا کہ پانی یہ پہلے مجھے دو، میں خلیفہ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. پانی پکڑ لیا. انہوں نے خلیفہ سے پوچھا، ہارون الرشید سے، آپ اس ایک گلاس کو حاصل کرنے کے لیے کتنی قیمت دے سکتے ہو؟ اس نے کہا اس وقت جتنی مجھے پیاس لگی ہوئی ہے نا، جتنی مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، میں آدھی سلطنت اس ایک گلاس کو حاصل کرنے کے لیے دے سکتا ہوں. اس وقت اس عالم نے کہا کہ بادشاہ، تیرا فخر، تیرا غرور، تیرا تکبر کس بات کا؟ تیری ساری کمائی کی قیمت پانی کے صرف 2 گلاس ہے. ساری کمائی کی قیمت. انسان کا کیا ہے؟ تو فرمایا کہ تم اللہ اگر سماعت لے لے، اگر اللہ رب العزت تمہاری آنکھوں کو چھین لے، من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ تمہارے آنکھوں کو واپس کون لوٹا سکتا ہے؟ الہ وہ ہوتا ہے. الہ کی تفسیر اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے اندر جو بیان کی ہے، فرمایا ہر چیز کا اختیار کائنات کے اندر، ہر جس کا حکم چلتا ہے، جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جس کے پاس زمین و آسمان کے خزانوں کی علم ہے، وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. الرحمن علی العرش استوى لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اللہ رب العزت نے اپنی صفات بیان کیا. رحمان وہ ہے جو عرش کے اوپر مستوی، اسی کے لیے ہے جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اگر تم کسی بات کو اپنے منہ میں کرو، جہاں پہ چھپ کے مرضی کرو، یا تم اعلانیہ کرو، اللہ رب العزت تمہاری باتوں کو سننے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے تھے. ایک صحابی نے اونچی آواز سے پڑھنا شروع کر دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندے تمہارا رب اونچا نہیں سنتا، آہستہ پڑھو گے پھر بھی تمہارا رب سن لیتا ہے. اللہ رب العزت جب سننے پہ آئے، اللہ کیسے سنتا ہے؟ مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس علیہ السلام بند ہے، مچھلی کے پیٹ کے اندر. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. ظلمات کا لفظ اللہ رب العزت نے پکارا ہے. یونس علیہ السلام نے اندھیروں کے اندر اپنے خالق کو پکارا تھا. اندھیروں کے اندر کتنے اندھیرے تھے، رات کی تاریکیاں، پھر سمندر کی تاریکیاں،
پھر مچھلی کے پیٹ کی تاریکیاں، اتنی تاریکیوں کے اندر فی الظلمات انہوں نے کیا پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک، یا اللہ میں گناہگار ہوں، میں گناہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہوں، تو پاک ہے، تو الہ ہے، تو وہ الہ ہے جو میری فریادوں کو سننے والا ہے، تو وہ الہ ہے جو گناہگار کو معاف کرنے والا ہے۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر پکارا یونس علیہ السلام نے، اللہ رب العزت نے نجات دے دی۔ مچھلیوں کے پیٹ کے اندر، اندھیروں کے اندر سننے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر تنبیہ فرمائی ہے، تنبیہ فرمائی اپنے پیغمبر کے بارے میں، فرمایا میرا یونس اگر مچھلی کے پیٹ کے اندر مجھے نہ پکارتا، مجھے نہ پکارتا، اپنے گناہ کا، اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرتا، کل قیامت والے دن لوگ قبروں سے اٹھ کے آتا، پیغمبر یونس جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ سے نکل کر آتا، قیامت تک اپنے پیغمبر کو مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رکھتا۔ اندھیروں کے اندر سننے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہی عالم الغیب ہے، وہی عالم الغیب ہے، اسی کے پاس غیب کے خزانے ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، جب تم مصیبتوں کے اندر پکارتے ہو نا، مصیبتوں کے اندر پکارتے ہو تو وہی رب تمہاری پکار کو سنتا ہے، وہی رب پکار کو سنتا ہے۔ مسلمان اتنا بڑا ظالم بنا بیٹھا ہے، مسلمان کلمہ پڑھنے والا، ایسا ظلم تو شاید مشرکین مکہ بھی نہیں کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی نہیں کرتے تھے۔ وہ بھی جب بڑی مصیبت آ جاتی تھی نا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کشتیوں کے اندر جب پھنس جاتے تھے، سورہ یونس کے اندر اللہ رب العزت نے منظر کشی کی ہے، فرمایا ان کی کشتیاں جب پھنس جاتی تھیں سمندروں کے اندر، اور پھر ان کی کشتیاں جب ہچکولے کھانے لگتی تھی، اس وقت وہ صرف خالص اللہ رب العزت کو پکارتے تھے، خالص اللہ رب العزت کو پکارتے تھے۔ یہاں جتنی بڑی مصیبت آتی ہے ویسے ہی مسلمان اللہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ فلاں کے پاس جاؤ تمہاری مصیبت کو حل کر دے گا، فلاں کے پاس جاؤ تمہاری ضرورت کو پورا کر دے گا۔ یہی بات تو اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مسلمان ہونے کا سبب بنی تھی۔ مکہ فتح ہوا تو مکے سے بھاگ نکلے مکے سے، کشتی کے اندر سوار ہے، کشتی ہچکولے کھانے لگی، کشتی کا ملاح کہنے لگا اب تمہارے لات منات عزا ہوبل یہ کام نہیں آئیں گے۔ یہاں پر اللہ رب العزت کو پکارا، اس نے کہا مجھے اتار دو، مجھے سمجھ آ گئی ہے، اتار دو، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ یہی بات تو محمد کریم علیہ السلام کہتے ہیں، اگر بڑی مصیبتوں کے اندر اللہ تمہارا مددگار بن سکتا ہے تو پھر چھوٹی مصیبتوں کے اندر اللہ تمہارا مددگار کیوں نہیں بن سکتا؟ واپس آئے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، اللہ تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، تمہاری غیبی امداد کرنے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہاں گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، گاڑیوں کے پیچھے ہم نے لکھا ہوا دیکھا ہے اللہ جانے حسین جانے۔ کل پرسوں کی بات ہے، میں اڈے سے گزر رہا تھا، ایک گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا تھا اللہ جانے اور حسین جانے۔ اتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا ظلم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے اوپر، اتنا بڑا بہتان۔ حسین اگر جانتا ہوتا تو کربلا کے میدان میں حسین کے ساتھیوں کے لاشیں نہ تڑپتے۔ حسین کچھ نہیں جانتا، لوگوں کی زبان سے ہم نے سنا ہے اللہ نبی وارث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے وارث کیسے بن سکتے ہیں؟ کسی کے محافظ کیسے بن سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر محافظ ہوتے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تو ایک جنگ کے اندر پیغمبر علیہ السلام کے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر اپنے صحابہ کی ان کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ آج تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر اللہ کے برابر کھڑا کر دیا، کہتے اللہ بھی وارث نبی بھی وارث۔ نہیں، صرف اللہ رب العزت وارث ہے، صرف اللہ رب العزت۔ پیغمبر وارث نہیں ہے، وہ کسی کی حفاظت نہیں کر سکتے۔
وہ کسی کی حفاظت نہیں کر سکتے. بزرگ اللہ کے ولی، ان کا ادب و احترام انتہائی ضروری ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو رب کے برابر لا کر کھڑا کر دیا جائے. جھوٹ بولتا ہے وہ شخص جو ایک بزرگ کے اوپر بہتان لگاتا ہے، بزرگ کے اوپر کہتے ہیں انہوں نے ملک الموت سے لے کر تھیلی ساری روحیں نیچے پھینک دی. اللہ کی قسم سب سے بڑا ولیوں کا گستاخ یہی شخص ہے جس کا یہ عقیدہ ہے. اللہ کا ولی ہو اور رب کے کام کے اندر وہ دخل اندازی کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ملک الموت کس کا حکم مانتے ہیں؟ کیوں جی؟ وہ کس کے حکم سے آیا تھا؟ اللہ رب العزت کے حکم سے. جب وہ اللہ کے حکم سے آیا تھا تو پھر وہ ولی کیسا کہ جس نے اس سے روحیں چھین کر اللہ کے حکم کے اندر دخل اندازی کی. دنیا کے اندر اگر کوئی شخص دخل اندازی کر سکتا نا تو وہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے، لیکن انہوں نے بھی نہیں کی. آپ کی بیٹی تڑپی ہے نا ہجرت کے راستے میں، آپ کی بیٹی کے پیٹ کے اندر خنجر مار کر اس کو شہید کیا گیا ہے، پیغمبر اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا آپ کے ہاتھوں کے اوپر دم توڑتا ہے، آپ کے ہاتھوں کے اوپر. اور اللہ رب العزت کے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا ابراہیم تیرے جانے کا دکھ بہت ہے، پریشانی بہت ہے، لیکن محمد اپنی زبان سے کوئی لفظ ایسا نہیں نکالے گا جو تیرے رب کو ناراض کر. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مقام، شان، عزت، رفعت بہت زیادہ ہے پیغمبروں کی، اللہ کے ولیوں کی، لیکن ان کے ساتھ جھوٹے قصے منسوب نہ کیجیے، ان کی طرف جھوٹی کہانیاں منسوب نہ کرو، ان کو اللہ کے برابر لا کر نہ کھڑا کرو. اللہ رب العزت سے مانگیے، وہ دینے والا ہے، وہ تقسیم کرنے والا ہے. آپ کبھی اللہ کی لمبی تعریف کر کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر لمبا درود پڑھ کے اللہ رب العزت سے مانگنا اللہ کیسے ضروریات کو پورا نہیں کرتا. اللہ تمہاری ڈائریکٹ سنتا ہے، اس کو کسی قسم کے وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. لوگوں نے پوچھا تھا نا اللہ کتنا قریب ہے، اللہ رب العزت نے قرآن بنایا ہے. کس قدر خوبصورتی کے ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کی ہے. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ نے فرمایا اپنے پیغمبر کو، اے پیغمبر کیا امتی پوچھتے ہیں، کیا یہ انسان پوچھتے ہیں کہ اللہ کتنا قریب ہے؟ فرمایا فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں. کتنا قریب؟ اللہ جی آپ کتنے قریب ہیں؟ اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. انسان کے سب سے زیادہ اس کی شارک قریب ہوتی ہے. فرمایا میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. اب کوئی بات رہ گئی ہے پیچھے؟ وہ تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، تم اس کو سیڑھیاں لگا کے اوپر ڈھونڈتے پھرتے ہو. اس کو سیڑھیوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہیں پر بیٹھے تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہے، یہیں پر بیٹھے.